تھینک یو فار کمنگ قاسم صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. میں نے وقت نکال کر کوئی ایسا کمال نہیں کیا، میں ویسے بھی گھر میں ویلا ہی بیٹھا ہوا ہوں. قاسمی صاحب یہ فرمائیے کہ آپ سمجھے کہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ بس آپ سے کیا پوچھا جائے، جو آپ کا دل چاہے، آپ کا شو ہے، جس طرف آپ اسے لے جانا چاہیں. میں صرف ایک سوال آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں قاسم صاحب کہ تادیر صعوبتوں میں بھی، پرابلمز میں بھی، مسائل میں بھی مزاح کو، شگفتگی کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا میرے خیال میں یہ مزاج کی بات ہے. کئی لوگ جو ہیں وہ تو جنازے میں بھی ان کو اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ شادی بیاہ میں بھی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کسی جنازے میں شریک ہو. بالکل میں نے دونوں طرح کے، چنانچہ میں نے یہ ایسے کردار بھی بنائے ہوئے ہیں اپنے کالموں میں. غمگین اندوہ پوری، وہ ہمیشہ بری بری خبریں سناتا ہے، اور کوئی اچھی خبر سن کے اس کا رنگ جو ہے پیلا پڑ جاتا ہے. منڈا فیل ہو گیا جی. منڈا. افسوس مجھے یہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اچھے خاصے لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے سنجیدہ بیٹھنے میں ان کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. یا پھر انہیں شاید یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ منہ کھولیں گے تو بونگی ماریں گے، اس لیے وہ خاموش بیٹھتے ہیں. سر ابھی شادی کہہ رہے تھے کہ منڈا فیل ہو گیا، تو یہ کیا واقعہ ہے؟ یہ اصل میں 47 میں ہم لوگ امرتسر سے ہجرت کر کے وزیر آباد میں آ گئے. تو مجھے ابھی تک اپنے گلا بکریاں والا کوچا لیر چونیا جہاں ہم نے آ کے قیام کیا. ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا، بہت ہی نیگیٹو آدمی، بہت نیگیٹو آدمی. پیسمزم پہ دیکھیے گا جی، بہت نیگیٹو آدمی تھا. وہ جب میٹرک کا رزلٹ آنا ہوتا تھا نا جی، اس سے چند دن پہلے اس کے کچھ کلرک واقف تھے وہاں، تو وہ جا کے یہ نہیں پتہ کرتا تھا پاس کون ہوا ہے، وہ پتہ کرتا تھا فیل کون ہوا ہے اس کے محلے کا. اور رزلٹ ابھی صبح آنا ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ جو قصبے ہوتے ہیں وہاں 8-9 بجے لوگ اس زمانے میں تو سو جاتے تھے. ہاں، تو اب سارا گھر سویا ہوا ہے، کہ جا کے آواز دیتا ہے چوہدری صاحب. اب سب ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتے، اللہ خیر کرے، یہ خیر ہے کون آ گئے اس وقت. تو وہ آگے باہر آگے جھانکتے تو نیچے سے ہی بولتا ٹاڑا منڈا فیل ہو گیا جی. اس کے بعد وہ منڈے کی صرف چنگاڑیں سنائی دیں. اس کے بعد پھر اگلے گھر شیخ صاحب منڈا فیل ہو گیا جی، بٹ صاحب منڈا فیل ہو گیا جی. یعنی اندازہ لگائیں کہ اس کو سوائے اس بری خبر کے اس کے پاس سنانے کے لیے کوئی بات نہیں. قاسمی صاحب ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ سناتے تھے، ایسی قنوتیت ہوئے نا جی، قنوتیت ہے. کہنے لگے ایک صاحب تھے تو ان کی قنوتیت کا، پیسمزم کا یہ عالم تھا، نیگیٹیوٹی کا، کہ ایک بچہ ایک مرتبہ کسی نے ان کی گود میں لا کے دیا تو مبارکباد دے رہے تھے. کہنے لگے دیکھو جی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تعالیٰ اولاد دیتی ہے، نواں بچہ دنیا چ آیا ہے، لیکن دیکھو ایک دن انہیں بھی فوت ہی ہو جانا. میں نے ان موضوعات پہ بہت دیکھا. بحیثیت قوم، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب اس شہر میں آئے تو امجد صاحب، خالد احمد صاحب، نجیب احمد صاحب، شہزاد احمد صاحب، فراز صاحب آتے جاتے تھے، منیر صاحب سنجیدہ رہتے تھے مگر بلا کا حصے میں تھا. پھر آپ یعنی کہ میں تو کہوں گا سب کے سرخیل، اور جتنے بھی دیگر احباب تھے، انہوں نے ہماری جو نسل کے جو نوجوان تھے ان کی مزاح میں بھی تربیت کی، اور کہ بھی ٹھیک ہے جس کا بھی جو مزاج ہے، مگر شگفتگی جو ہے وہ زندگی میں شامل رہنی چاہیے. تو کیا قوم کی بھی مزاح میں تربیت کی جا سکتی ہے تاکہ تھوڑا سا لائٹ لے چیزوں کو؟ میرے خیال میں قوم جو ہے نا، سوائے میں نام نہیں لوں گا کچھ علاقوں کے، ان میں حصے مزاح بہت کم ہے. لیکن ہمارے پنجاب میں حصے مزاح بہت زیادہ ہے. اوورآل اگر آپ دیکھیں تو آج کل جو ہمارے ٹی وی ہیں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں، ہمارے چینلز، کہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ نہ آئے، بلکہ
غم و اندوہ میں وہ ڈوبے رہے ہیں. ایسے ڈرامے دکھا رہے ہیں وہ, ایسے ڈرامے, طلاقیں اور پتہ نہیں کیا کیا. چنانچہ وہ جو کبھی چلتے تھے نا ٹی وی سے, آج کل بھی چل رہے ہیں, ہاں ٹھیک ہے, لیکن ان کی طرف رجحان کم لوگوں کا ہے. اور جو اس طرح کے ڈرامے جو چل رہے ہیں آج کل, ایک ہی سطح کے ڈرامے ہیں سر. جبکہ آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں وارث ہوتا تھا, جی اچھا حسینہ معین کے ڈرامے ہوتے تھے, ادھر سے عبد القادر جنیجو صاحب تھے, عبد القادر جنیجو کے تھے, اور مختلف قسم کے لوگ لکھتے تھے. اشفاق خود صاحب, میرا بھی آپ اپنا لوگ تھے, جی ہاں, خواجہ اینڈ سن تھا, شبدیغ تھا, حویلی انور تھا, مقصود صاحب ادھر سے لکھ رہے تھے. اور یہ ہماری زمین سے جڑے ہوئے ہوتے. ہاں بہت ہی جڑے ہوئے. تم جوڑیاں ڈال کر گھر میں بیٹھو, اور کیا کرنا ہے تم نے؟ چودھری حشمت خان کا بیٹا شہر کا بڑا کھڑپیاج بنا پھرتا ہے. تمہیں میرے بڑھاپے کا کوئی خیال نہیں ہے بیٹا. چلو منہ کلیئر کرو, منہ کلیئر. دسواں رواجہ نو مذہب سے زیادہ مضبوط سمجھتے ہیں. کیوں مضبوط سمجھتے ہیں؟ کیوں سمجھتے ہیں مضبوط؟ آخر کیوں؟ جس دن سے تم نے مجھے شک میں ڈالا ہے کہ حویلی کے خلاف ہونے والی سازش میں خود حویلی کے لوگ بھی شریک ہیں, میں اس دن سے بے چین. لیکن اب تو جو ڈرامے لکھے جا رہے ہیں وہ زمین کے ساتھ تو نہیں جڑے ہوئے ہیں, وہ بلکہ وہ تو جو اس کے کردار ہیں وہ بھی آپس میں نہیں جڑے ہوتے. وہ بھی عجیب ہو گئی. اوور آل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشی نظر آئے ہر طرف سے, تو اس کے لیے تو پھر یہ نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام ہے. اصل خوشی, ریئل خوشی, جی وہ تو پھر حکومتوں کا کام ہے ہاں, کہ وہ نظام کا کام ہے. نظام حکومت کیسا ہے کہ جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے, کوئی علاج سے نہ محروم ہو, اور تب ان کے چہروں پر مسکراہٹ بھی آئے گی, خوشی بھی آئے گی. یہ تو ہماری قوم کا کمال ہے کہ ان چیزوں کی عدم موجودگی کے باوجود وہ ہنستے رہتے ہیں. جبر میں بھی کوئی نہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بڑی قوم کے لیے بڑی ریزیلینس ہے, بہت ریزیلینٹ قوم ہے. قاسمی صاحب تقریباً 65 برس کے قریب ہونے کو آ رہے ہیں. جی بالکل, جی اور مزاح خاص طور پہ آپ کا جی بالکل خاصا ہو رہا, دیگر یعنی کہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ مزاح سہنا جو ہے وہ کم ہوا ہے یا بڑھا ہے؟ یہ مختلف علاقوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ کچھ علاقوں میں تو آپ لطیفہ سنا کے شرمندہ ہوتے ہیں کافی, بہت زیادہ وہ کریں گے, اچھا جی اچھا اس کے آگے کیا ہوا تھا. تو مزاح جو ہے یہ جب تک آپ کے اندر نہ موجود ہو, آپ کی فطرت میں یہ چیز نہ ہو, آپ انجوائے نہیں کر سکتے.